السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ سلطان محمد اپنے پاشاؤں سے کہتے ہیں کہ ہمارا شکار کا وقت ہے، ہم شکار کریں گے۔ اگلے دن دیوان میں سلطان محمد کہتے ہیں کہ میں نے مارا خاتون سے شادی کے لیے بات کی ہے، وہ قسطنطنیہ جائیں گے شادی کے تبادلہ خیال کے لیے۔ شہنشاہ کو بڑے تحائف اور ایک سونے کی بڑی رقم بھیجی جائے تاکہ شہنشاہ کو یقین ہو ہمارے درمیان دوستی ابھی قائم ہے۔ اس کے بعد خلیل پاشا کہتے ہیں کہ سلطان محمد آج بہت سارے سفیر ملاقات کے لیے آئیں گے تو آپ کو آج شکار پہ نہیں جانا چاہیے۔ سلطان خلیل پاشا سے کہتے ہیں کہ میں شکار پر جاؤں گا، ان سے آپ مل لینا۔ دوسری جانب کا منظر دکھایا جاتا ہے، سلطان مراد کی دوسری بیوی ایک سپاہی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے شہاب الدین سے ملنا ہے اور مجھے ان سے کچھ ضروری کام ہے۔ ابھی ان کی بات چیت جاری ہوتی ہے کہ اسحاق پاشا گزر رہے ہوتے ہیں۔ اسحاق پاشا ان کی باتیں سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیوں شہاب الدین پاشا سے ملنا چاہتی ہیں؟ ملکہ بتاتی ہیں کہ میرے پاس ایک ایسی ضروری بات ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے بتاؤں۔ ملکہ فیروزہ اس راز کو اسحاق پاشا کو بتا دیتی ہیں، لیکن اسحاق پاشا جب لیلا خاتون کو ڈھونڈنے ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر نہیں ہوتی۔ دوسری جانب کے منظر میں سلطان محمد کو دکھایا جاتا ہے، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد شکار کرنا نہیں بلکہ قسطنطنیہ میں جا کر عیسائی اتحاد کو ختم کرنا تھا۔ اور یہ بات سلطان محمد کے خاص سپاہیوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اور ادھر دکھایا جاتا ہے کہ لیلا چھپ کر ایک عیسائی چرچ میں آ گئی تھی۔ محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ خلیل پاشا کی دونوں بیٹیاں اور ان کا بیٹا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ خلیل پاشا کی بڑی بیٹی ملکہ کچھ پریشان تھی اور وہ اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کہ ہمارے سلطان کب آئیں گے۔ ان کا بھائی ان کو بتاتا ہے کہ آپ سلطان کے بارے میں اتنا مت سوچیں، وہ اپنی لونڈی کے ساتھ گئے ہیں۔ ملکہ پوچھتی ہے کس لونڈی کے ساتھ؟ ملکہ کا بھائی ان کو بتاتا ہے کہ سلطان محمد نے انہیں چھپا کے رکھا تھا اور جاتے ہوئے وہ انہیں ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ بات بتانے پر ملکہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے برسوں سے سلطان محمد کا انتظار کیا ہے اور وہ کسی لونڈی کے ساتھ چلے جائیں۔ اور وہ عورت کون ہے، میں اس بات پر تب تک یقین نہیں کروں گی جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتی۔ دوسری جانب کے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ مارا خاتون قسطنطنیہ میں شہنشاہ کے محل کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اور ادھر ملکہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو بنا بتائے سلطان محمد کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ مارا خاتون جیسے ہی وہاں پر آتی ہیں نوتارس ان کا استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ادھر دکھایا جاتا ہے کہ سلطان محمد اور ذیلباش ان کے سپاہی بن کر، ان کے محافظ بن کر ان کے ساتھ ہی قسطنطنیہ آتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ملکہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں پہنچ جاتی ہیں اور یہاں پر سلطان محمد کے ایک سپاہی سے پوچھتی ہیں کہ میں سلطان محمد سے ملنے آئی ہوں، وہ کدھر ہیں؟ انگوش پاشا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے تحائف ہم سلطان محمد کو دیں گے، وہ شکار کرنے آئے ہیں اور آپ برائے مہربانی واپس چلی جائیں کیونکہ آپ خلیل پاشا کو بتا کر نہیں آئیں۔ ملکہ خاتون کہتی ہیں جب تک سلطان محمد شکار سے واپس نہیں آ جاتے میں ان کا یہی انتظار کروں گی۔ دوسری جانب سلطان محمد اور دلباش ایک محفوظ مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ دلباش سلطان محمد سے کہتا ہے کہ سلطان میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم یہاں پر اس طرح آئیں گے، آپ بہت ذہین ترین آدمی ہیں، اب آپ بتائیے آگے ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ سلطان انہیں بتاتے ہیں کہ اب ہم یہاں راہب جندین کو ڈھونڈیں گے۔ ادھر دوسری جانب شہنشاہ مارا خاتون کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میری پیشکش کو قبول کیا۔ مارا خاتون کہتی ہیں مجھے 1-2 دن کا وقت دیں، میں پھر آپ کو بتاؤں گی۔ ادھر دوسری جانب سلطان محمد جب راہب سینڈیوس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر آیا صوفیہ پر پڑتی ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب اسے میرا بنا دے۔ سلطان محمد ذیلباش سے کہتے ہیں کہ آیا صوفیہ اور یہ قسطنطنیہ شہر میرا ہے، ایک دن آئے گا انشاءاللہ میں یہاں پر آیا صوفیہ میں کھڑا ہو کر اذان دوں گا اور نماز ادا کروں گا۔
پھر دلباش ایک راہب کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بتاؤ جینڈیوس ہمیں کہاں ملے گا، اس کے بدلے میں تمہیں بہت سارا سونا دوں گا۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے شہنشاہ نے اپنے پاس کمرے میں بند رکھا ہے، اسے کوئی نہیں مل سکتا۔ ادھر ادرنا میں سلطان خلیل پاشا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی بیٹی انہیں بنا بتائے سلطان محمد سے ملنے گئی ہے۔ ادھر دوسری جانب ملکہ خاتون سلطان محمد کے کمرے میں چلی جاتی ہیں اور اس لڑکی کو دیکھتی ہیں۔ وہ لڑکی ملکہ خاتون کو دیکھ کر چیخ مارتی ہیں۔ ملکہ خاتون اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی، مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ کون ہیں۔ میں خلیل پاشا کی بیٹی ہوں اور مجھے اپنا بتائیے کہ آپ کیوں سلطان محمد کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، کیا آپ سلطان محمد کی کنیز ہیں؟ اور وہ تمہیں ہر جگہ اپنے ساتھ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ وہ بتاتی ہے کہ میں اطالوی اور یونانی کتابیں پڑھتی ہوں، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں۔ پھر ملکہ خاتون اس سے پوچھتی ہیں مجھے بتائیے آپ کون ہیں؟ وہ لڑکی بتاتی ہے میں ایک غلام تھی اور مجھے شہزادہ محمد نے تب خریدا تھا جب وہ ایک شہزادہ تھے، اور میں اپنے بارے میں آپ کو مزید کچھ نہیں بتاؤں گی، آپ میرے کمرے سے چلی جائیں۔ اور ملکہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ادھر دوسری جانب معاہدے کا دن ہوتا ہے۔ سلطان محمود اور دلباش جینڈیوس کو ڈھونڈتے ہوئے زندان خانے میں پہنچتے ہیں۔ ادھر مارا خاتون اپنے کمرے میں ہوتی ہیں۔ شہنشاہ کے بھائی کی بیوی جو کہ مسلمان ہوتی ہیں وہ ملکہ کو ایک پرچی دیتی ہیں جسے مائرہ خاتون پکڑ لیتی ہیں اور ایک سونے کے صندوق میں رکھ دیتی ہیں، اور پھر وہ سپاہیوں سے کہتی ہے یہ صندوق میری طرف سے شہنشاہ کے لیے تحفہ ہے اور جہاں میں کہوں ان کو چھوڑ آئیں۔ پھر وہ سپاہی یہ صندوق لے کر سلطان کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں رکھ دیتے ہیں، اور پھر سلطان محمد کہتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے میں نے مارا خاتون کو کہا تھا، لگتا ہے اس میں ہمارے لیے کچھ خاص خبر ہے، دلباش اس کو جلدی سے کھولو۔ وہ کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک پرچی نکلتی ہے اور اس پرچی پر لکھا تھا کہ آج وہ راہب جینڈیوس کو قتل کر دیں گے۔ اسی جانب شہنشاہ کے سپاہی جینڈیوس کو شہنشاہ سے ملاقات کے لیے کیتھولک چرچ میں لے جاتے ہیں۔ ادھر سلطان محمد دلباش سے کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر چڑھ جائیں اور میں اس طرف رہوں گا، اور جب میں آپ کو اشارہ کروں تو آپ لوگوں پر سونا پھینکنا شروع کر دینا۔ ادھر ادرنا میں لیلا خاتون کی خادمہ فیروزہ انہیں محفوظ مقام پر لے جانے کے بہانے خلیل پاشا کے بیٹے کے ہاتھوں فروخت کر دیتی ہیں۔ ادھر دوسری جانب شہنشاہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے چرچ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور سلطان محمد کے منصوبے کے مطابق دلباش وہاں پر سونا پھینکنا شروع کر دیتا ہے جب جینڈیوس کو وہاں سے لے جایا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے سونا پکڑ لو۔ اسی دوران وہاں پر افراتفری مچ جاتی ہے تو سلطان محمد اس آدمی کو تیر سے مار دیتے ہیں جو جینڈیوس کو مارنے کے لیے آیا تھا، اور سلطان محمد جینڈیوس کو بچا کر وہاں پر لے آتے ہیں۔ جینڈیوس پوچھتا ہے آپ لوگ کون ہیں اور مجھے کیوں بچایا؟ سلطان محمد انہیں اپنا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے ہی تو کہا تھا آپ صرف اور صرف مجھ پر ہی اعتماد کر سکتے ہیں۔ وہ جینڈیوس کہتا ہے میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ آپ بذات خود مجھے بچانے آئیں گے۔ ادھر دوسری جانب ادرنا کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ شہاب الدین پاشا لیلا خاتون کو خلیل پاشا کے بیٹے سے واپس لے کر لے آتے ہیں، کیونکہ شہاب الدین نے جب لیلا کو چرچ سے لیا تھا تو وہاں پر ایک جاسوس نے انہیں ساری صورتحال بتا دی تھی۔ ادھر قسطنطنیہ میں جب شہنشاہ معاہدے پر دستخط کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر جینڈیوس پہنچ جاتا ہے۔ جینڈیوس شہنشاہ کے سارے ارادے کو خراب کر دیتا اور وہ شہنشاہ کو باہر عوام کے پاس لاتا ہے اور اصل کہانی ساری عوام کو بتا دیتا ہے۔ آخر میں شہنشاہ وہاں پر کہتا ہے کہ آج ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد شہنشاہ غصے میں آ جاتا ہے۔ شہنشاہ کا وزیر اسے بتاتا ہے جب ہم جینڈیوس کو قتل کرنے والے تھے تو وہاں پر ایک ترک آ گیا اور اس نے انہیں بچا لیا۔ شہنشاہ کو اس بات پر مزید غصہ آتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ادرنا کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ خلیل پاشا کی بیٹی واپس آتی ہے اور خلیل پاشا اس پر بہت غصہ ہوتے ہیں کہ تم مجھے بنا بتائے کیوں چلی گئی۔ ملکہ خاتون اپنے بابا کو بتاتی ہے کہ بابا جب میں وہاں پر پہنچی سلطان محمد وہاں پر نہیں تھے، وہاں پر ان کا گھوڑا موجود تھا لیکن وہ موجود نہیں تھے، ظاہر ہے ان کا کوئی اور ہی منصوبہ ہوگا۔ دوسری جانب قسطنطنیہ میں شہنشاہ تمام دروازے بند کروا دیتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے جہاں پہ جتنے بھی ترک ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور پتہ کیا جائے کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔
ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔